اسلام میں مرد اور عورت میں فرق ہے بھائی، اللہ کی نظر میں تو کوئی فرق ہے نہیں۔ جو لگتا ہے لوگوں کو کہ قرآن جو ہے بار بار مردوں کو جو ہے مخاطب کرتا ہے، وہ غلط فہمی نکال دیں۔ انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے آپ پبلک میں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں، لوگوں میں مرد عورت دونوں آ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک بار ایک لیڈی نے آ کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی شکایت کی تو اللہ رب العزت کو اتنا لاڑ آیا اس کی بات پہ کہ اللہ نے آیتیں اتار دی جس میں 10 صفات قرآن میں الگ الگ بیان کی۔ پرہیزگار عورتیں، پرہیزگار مرد، اپنے اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد، تو وہ پوری لسٹ ہے اس آیت میں۔ تو اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد عورت دونوں برابر میں۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو کمائے گا وہ اپنے آپ دیکھے گا۔ جب آدم علیہ السلام اور ماں حوا کی توبہ اللہ نے قبول کی تو پھر انہیں کہا کہ اب تم زمین پہ جاؤ اور جو جیسی اعمال کرے گا اسے ویسے ہی بدل ملے گا۔ تو دونوں کو کہا یہ بات بھی اللہ نے، ایسا نہیں ہے کہ بلکہ بس صرف قرآن میں اللہ نے ایک جگہ جب شادی ہو جائے اور گھر بس جائے تو اس کے بعد پھر کیونکہ ایک سربراہ ہونا چاہیے تو وہاں قوام کہا مردوں کو کہ تم حاکم ہو۔ مطلب ہر ادارے کا ایک قوام ہوتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے، تو ورنہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے ادارہ۔ تو گھر میں جو ہے زیادہ کیونکہ ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی، کمائی کی، باہر کی، اور بتا بھی دیا کہ تم اس لیے قوام ہو کیونکہ تم گھر کے خرچ چلاتے ہو، اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ورنہ عورت کو بڑی توقیر اسلام نے دی ہے۔ تمام نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سب عورتوں کے ذریعے اللہ نے بھیجے، آدم علیہ السلام کے علاوہ۔ اور عورت کو درجے بہت دیے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو اس لیے اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تھوڑی سی ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، کچھ مردوں کی ڈیوٹیز ہیں، کچھ عورتوں کی ڈیوٹیز ہیں۔